الفاتحة إلى الشهداء الكرام. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاتمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر باوقار عزیزم مولانا سید عالمگیر اشرف اشرفی الجیلانی وہ جانشین حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عزیزم خطیب بے مثل و بے مثال علامہ مولانا امیر القادری سلم الرحمن و دیگر معزز ذوی الاحترام علماء ملت اسلامیہ شورا اسلام عظمت اہل بیت کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت اور خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار و اخیار سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لائق مبارکباد ہیں منتظمین جلسہ کہ جنہوں نے اس جلسے کا بہت ہی بہتر اہتمام کیا
اور تمام سامعین بھی لائق مبارکباد ہیں جو عظمت اہل بیت اپنے سینوں میں سجا کر یہاں تشریف لائے اور مناقب اہل بیت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمایا۔ ابھی پیشرو خطیب نے فضائل اہل بیت پر نہایت ہی مدلل مفصل جامع خطاب آپ کے سامنے پیش فرمایا، جو دلائل و براہین سے مملو تھا۔ اللہ تبارک و تعالی عزیز القدر کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے اور دین کی بہتر خدمت ان سے لیتا رہے۔ مولا کریم انہیں عمر خضر عطا فرمائے۔ اب ایسا ماحول نہیں کہ اس میں کوئی چندہ خطاب کیا جائے، بس تبریک حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے زیب عنوان کیا، نہایت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر تمہارے قرابت داروں کی محبت۔ یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس دور میں کہ جب صحابہ کرام اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، اپنی زمین و جائیداد کو چھوڑ کر، سب کچھ قربان کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے تھے۔ کیسا ان کا عشق تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو وہ صحابہ کرام تھے کہ جو حضور سے بے پایاں محبت کرتے تھے۔ ان کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر بلال حبشی پر ان کا مالک ضرب لگائے تو وہ عہد و احمد کی صدا بلند کرتے ہیں۔ محبتوں کا عالم یہ ہے کہ اپنی جان کو نثار کرنا مائے افتخار سمجھتے ہیں۔ کیسی محبت ہے رسول پاک سے، کیسی محبت ہے کہ اگر سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بول مبارک، پیشاب مبارک عطا فرما دیں کسی صحابی کو، تو وہ صحابی اسے لے کر حکم دے رسول پاک اس کو کہیں رکھ دو، صحابی اسے لے کر چلے، گھر میں جگہ نہ ملے، باغیچے میں جگہ نہ ملے، پہاڑ کی بلندیوں پہ کوئی ایسی جگہ نہ ملے کہ جہاں حضور کے بول مبارک کو رکھا جائے۔ آخر عشق نے یہ کہا کہ ادھر ادھر لیے کہاں پھرتا ہے، سب سے اچھی جگہ تو تیرا شکم ہے، حضور کے بول مبارک کو اپنے شکم میں جگہ دے۔ صحابی رسول نے اس بول مبارک کو پی لیا، اسے پی کر رسول پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو اپنی امت کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ اگر یہ خطا ہوتی، عیب ہوتا تو مجمع عام میں حضور نہیں ارشاد فرماتے بلکہ تنہائی میں ارشاد فرماتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن یہ امت کے لیے درس اور سبق تھا، زمانے کو دکھلانا تھا کہ میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا مجھ سے نہیں، مجھ سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو آپ خطاب فرما رہے تھے اور دوران خطاب جب اس صحابی پہ نظر پڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بول مبارک کو کیا کیا؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو اس کے مقام پہ رکھ دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
خطاب کو آگے بڑھایا اور پھر کچھ دیر بعد جب نظر کا سامنا ہوا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میرے اس بول مبارک کو کیا کیا؟ تو صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے مقام پر رکھ دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توقف فرمایا، کچھ دیر کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ میرے اس بول مبارک کو کیا کیا؟ تو صحابی نے دیکھا کہ اب اللہ کے رسول 3 بار پوچھ چکے ہیں، اب نہ جواب دوں گا تو بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ کھڑے ہوئے لرزتے کانپتے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا۔ تو میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے بڑی غلطی کی، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی تم نے میرے بول مبارک کو پی لیا ہے، اب تمہیں پیٹ کا مرض نہیں ہوگا، مرتے دم تک تم پیٹ کے مریض نہیں ہوگے۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا سوچو کہ جو بول مبارک سے اتنی محبت کرتا ہوگا وہ آل مبارک سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ ایک دوسرے مقام پہ شفا شریفی کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، سنبی لگوائی جسے حجامہ کہتے ہیں۔ اب خون مبارک جو باہر ہوا تو آپ نے صحابی کو عطا فرمایا کہ اسے لے لو کسی مقام پہ رکھ دو۔ وہ بھی عاشق رسول تھے، لے کے چلے، کوئی جگہ نہ مل سکی، جہاں جہاں گئے ہر جگہ خیال یہ آیا کہ نبی کا خون مبارک ہے، کہاں رکھوں؟ اے عزیزو آخر عشق نے کہا پی لو، صحابی نے اسے پی لیا۔ حضور کی بارگاہ میں جب صحابی حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے اس لہو مبارک کو کیا کیا؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو اس کے مقام پہ رکھ دیا۔ رسول کائنات نے 3 بار ارشاد فرمایا، تینوں مرتبہ یہی عرض کیا، اس کو اس کے مقام پہ رکھ دیا۔ اب جب چوتھی مرتبہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی کھڑے ہوئے رستے کانپتے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے پی لیا۔ تو میرے رسول نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی تم نے میرے لہو مبارک کو پی لیا ہے، اب جہنم کی آگ تم پر حرام کی جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ وہ صحابہ کہ جو نسبت رسول کا اتنا احترام کرتے ہوں، کہ جو فضلہ کا اتنا احترام کرتے ہوں تو افضل کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ برادران ملت وقت ایسا نہیں کہ اس میں بڑی بات کی جا سکے، بس عزیزم مولانا امیر القادری صاحب کی گفتگو سے تھوڑا سا اشارہ مجھے ملا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کروں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ آپ حضرات سنیں گے بھائی کہ بھائی سنیں گے؟ ابھی آپ نے حدیث پاک سنی فاطمہ بزۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا موقع و محل تھا؟ مکہ مکرمہ میں جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلائے کلمت الحق فرمایا تو آپ جانتے ہو جس نے رسول کی پیدائش پر انگوٹھی نکال کر لونڈی کو دے کر آزاد کیا تھا سب سے بڑا مخالف وہی ہو گیا، ابو لہب ہو گیا۔ عزیزان گرامی رسول کائنات نے دسترخوان لگوایا، عمرہ کو جمع کیا، سب کے سب جمع تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محفل میں تشریف لائے تو گود میں 2.5 سال کی بیٹی فاطمہ تھی۔ غور سے سنیے گا، 2.5 سال کی بیٹی فاطمہ گود میں اور انگلیاں پکڑے ہوئے مولا علی مشکل کشا۔ محفل میں جب تشریف لائے تو عرب کے سماج میں بیٹیاں دکھائی نہیں جاتی تھیں، یہ بڑی شرمندگی کا سبب تھا۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں رات کے اندھیرے میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب جب حضور اپنی آغوش میں گود میں لے کر بی بی فاطمہ کو پہنچے تو جانتے ہو وہ عرب کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حضور کا مذاق اڑانے لگے، کہنیاں لگانے لگے ایک دوسرے سے، کنکھیوں دیکھنے لگے ایک دوسرے کو۔ اور پھر حضور نے جب اس منظر کو دیکھا تو فرماتے ہیں فاطمہ تو بزۃ منی، ارے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ فاطمہ کیا ہے؟
میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی عزیزم نے آپ کو بتایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اس نور سے مراد کون؟ زور سے بولیے نا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مصطفیٰ نور ہیں، اب مصطفیٰ کا جگر کیا ہے؟ وہ بھی نور ہے۔ تو جگر کا ٹکڑا فاطمہ کیا ہوئی؟ فاطمہ کیا ہوئی؟ نور ہوئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فاطمہ اس نور العلا نور کے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی نور ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ حالات مکے کے جب خراب ہونے لگے، دشمن بڑھنے لگے، اللہ کے رسول نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ خود حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان بھی اپنی اہلیہ کو لے کر، اہل و عیال کو لے کر ہجرت فرما جاتے ہیں۔ مکے میں صرف 3 افراد مرد نام کے مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا۔ ٹھیک، ہجرت کا موقع ہے، کفار و مشرکین نے تیر تبر بھالے برسیاں سب لے لیے ہیں، چاروں طرف سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تو حضرت مولائے کائنات کو رسول کائنات نے بلایا اور فرمایا اے علی یہ امانت ہے انہی دشمنوں کی، اسے لے لو اور میں تو جا رہا ہوں، تم اسے تقسیم کر کے لوٹ آنا، میرے پاس آ جانا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ارشاد کیا فرمایا کہ اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور میری یہ کملی بھی لے لو، اسے اوڑھ کر سونا۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ علماء نے بڑی تعویلات پیش کی ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کچھ تو اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کو جانا تھا، علی کو اس لیے بستر پہ سلا دیا تاکہ لوگ یہ جانیں کہ رسول اللہ سو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کسی کو دھوکہ دیں گے؟ بولیے۔ تو رسول نے علی کو اپنے بستر پر سلایا کیوں؟ میں آج اسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب علی آئے تھے تو رسول کائنات نے صرف علی کو نہیں دیکھا تھا، علی کی تقدیر جلی کو بھی دیکھا تھا۔ اور علی کی تقدیر جلی میں کیا ہے کہ کل جب یہ مدینے پہنچیں گے تو میری بیٹی فاطمہ سے علی کا رشتہ ہوگا۔ غور سے سنیے گا، بڑی لمبی بات نہیں، وہ شارٹ سمیٹ کر کے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ حضور نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے ہوگا، اور میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو نور ہے۔ لیکن علی تو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب خاکی ہیں تو علی بھی خاکی، ابو طالب خاکی تو علی بھی خاکی۔ اب خاکی علی کا اگر نوری فاطمہ سے رشتہ ہوگا تو زمانہ تانا دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے نظام قدرت یہ بنایا ہے کہ جنس کا رشتہ جنس سے ہو۔ مثلاً چیل کا رشتہ کوے سے نہیں ہوگا، کوے کا رشتہ کوئل سے نہیں ہوگا، بھینس کا رشتہ گائے سے نہیں ہوگا، میرے عزیز جنس کا رشتہ جنس کے ساتھ ہوگا۔ تو اب رسول نے فاطمہ کو نوری بتایا، علی خاکی ہیں، اگر خاکی علی کا نوری فاطمہ سے رشتہ ہوتا تو زمانہ تانا دیتا، لہذا مختار نبی نے اس سے پہلے کہ زمانہ تانا دے اپنے اختیار سے علی کو اپنا بستر عطا فرمایا، اپنی کملی دے دی تاکہ جب علی اسے اوڑھ کر سو جائیں تو نیچے سے بھی نور والے ہو جائیں، اوپر سے بھی نور والے ہو جائیں، دائیں سے بھی نور والے ہو جائیں، بائیں سے بھی نور والے ہو جائیں۔ اور جب ان انوار کے گھیرے میں رہ کر آپ مدینے پہنچیں اور مدینے میں فاطمہ سے جب آپ کی شادی ہو تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ایسا ویسا پیدا نہیں ہو بلکہ نورین پیدا ہو، نیرین پیدا ہو، طیبین پیدا ہو، طاہرین پیدا ہو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا،
مگر تمہارے قرابت داروں کی محبت۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے محبت اہل بیت کا دم بھرا۔ میں زیادہ دور نہ جا کر بہت قریب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مقتدائے اہل سنت ہیں، ابھی عزیز القدر نے ایک شعر پڑھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو سنا دیجئے، زور سے بولیے نا۔ دیکھیے سب کو زوازد ہے، لیکن کسی کو معلوم ہے کہ کس موقع پہ کہا گیا؟ یہ شعر کس موقع پہ کہا گیا یہ پتا ہے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی عقدہ کشائی ہو جائے۔ سنیے، تقریر تو ہو چکی ہے، بس اہل بیت کی محبت اگر سیکھنی ہے تو فاضل بریلوی سے سیکھو۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کے جب پیر و مرشد حضرت خاتم الاکابر مولانا سید آل رسول ماہروی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بستر علالت پہ ہوئے تو خبر بریلی تک پہنچی۔ اب پیر و مرشد اگر علیل ہوں تو پھر مرید صادق بیٹھ کر اپنے کام میں مست ہو نہیں، سارے کام کو چھوڑا، سفر کیا، مارہرہ پہنچے۔ اس زمانے کا سفر بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا۔ مرشد سے ملاقات جو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ فرزند احمد رضا میرا بھائی بریلی میں ہے، ارے دلی میں ہے، جاؤ انہیں دعوت دو، ان کی کچھ امانت میرے پاس ہے۔ عرض کیا حضور پہچانوں گا کیسے؟ فرمایا ان کو پہچاننا، ارے ان کو دیکھنے سے تو خدا یاد آتا ہے۔ اور سنو، جب تم جاؤ گے تو دیکھو، نبی کے غیب پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو نبی کی آل ہے اس کو کتنا غیب معلوم ہے وہ دیکھو، کہ حضرت سید الاکابر فرماتے ہیں کہ جب خاتم الاکابر فرماتے ہیں کہ جب تم پہنچو گے تو محبوب الہی کے آستانے پہ محراب میں بیٹھے ہوئے ہوں گے بزرگ، رخ ان کا محبوب الہی کی طرف ہوگا۔ آپ جب گئے 2 دن کے بعد وہاں پہنچے، حضرت اسی حال میں ملے، جیسے ہی دیکھا تو فرماتے کیا ہیں؟ اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوباں، اے نظر کر دو پرورد اے سہ محبوباں۔ مودی سے اعظم نے اس پہ تضمین بھی کی ہے کہ تیری مہما کا بخانت ہے رضا شیخ جہاں، اشرفی اے رخت آئین اے حسن خوباں۔ حضور مودی سے اعظم ہند نے تضمین بھی فرمائی ہے اس پہ۔ بہرکیف ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مولانا میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، چلیے۔ واپس مارہرہ شریف آئے۔ اب جو مارہرہ شریف آئے تو حضرت خاتم الاکابر تو بستر علالت پہ تھے، اٹھنا مشکل، لیکن خون نے خون کو دیکھ کر جوش مارا، بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور خانقاہ کے اصول اور آداب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھا، مہمان کا استقبال آگے بڑھ کر کیا۔ اعلیٰ حضرت شرفی میاں رحمت اللہ علیہ، وہ اعلیٰ حضرت شرفی میاں کہ جن کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت تاج الاولیاء بابا تاج الدین جن کا استقبال فرمایا کرتے تھے وہ اعلیٰ حضرت شرفی میاں، اور وہ بھی اسٹیشن پر بگھی بیچ کر استقبال کیا کرتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت شرفی میاں۔ مارہرہ میں جب پہنچے تو خاتم الاکابر نے آپ کا استقبال فرمایا اور دونوں نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔ اور میں ایک بات اور بھی بتا دوں، کچھوچھائے مقدسہ جو ہے یہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے، اور مارہرہ اور بلگرام یہ کیا ہے؟ امام حسین کی اولاد ہے۔ اب جب یہ حسنی و حسینی خون آپس میں ملا تو ذرا دیکھیے جوش کا عالم، دونوں بغل گیر ہوتے، معانقہ ہوا اور پھر حضرت لے گئے مسند پہ بٹھالا، خود بھی بیٹھے۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد کے سامنے زانو ادب تہ کر بیٹھے ہوئے ہیں،
نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہیں نہ اٹھائی جائیں، اور عشق یہ کہہ رہا ہے کہ احمد رضا بہت دن کے بعد آئے ہو، آمنا سامنا ایسے تو روز جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی تصویر یار، تصور شیخ جب کرتا تھا، جب کرتے تھے احمد رضا شیخ کی تصویر نظر آتی تھی۔ آج تصور کی ضرورت نہیں ہے، آج تو سراپا تصدیق سامنے ہے۔ تو اب ادب یہ کہہ رہا ہے نگاہیں اٹھائی نہ جائیں، عشق یہ کہہ رہا ہے نگاہیں اٹھا کے دیکھ لیا جائے۔ اے عزیزو، عشق و ادب کے درمیان یہ مقابلہ ہو ہی رہا تھا کہ عشق غالب آ گیا۔ اب جب عشق کو غلبہ ملا تو پلکوں کو اٹھایا، جو پلکوں کو اٹھایا تو دیکھتے کیا ہیں، ان دونوں اشخاص کے بیچ میں ایک صورت اور نمایاں ہے۔ جو دیکھا تو فاضل بریلوی خاموش نہ رہ سکے، پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر تمہارے قرابت محبت۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم سنی مسلمان ہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ہماری شرست میں محبت اہل بیت ہے، تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے ناگپور کے مسلمانوں عاشق اہل بیت بنو اور فتنوں کے جال سے نکلو۔ فتنوں کا جو جال بنا جا رہا ہے اس سے نکلو، اور اہل بیت اطہار سے الفت و محبت رکھ کر کے اس طرح رکھو جیسی الفت و محبت رکھنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، کہ اہل بیت یہ سفینہ نوح کے مانند ہیں کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس سے انحراف کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایک حدیث پاک تو یہ ہے، اور دوسری حدیث پاک کیا ہے کہ الصحابی کا نجوم بیہم اقتدیتم باہدیتم، کہ میرے صحابہ کیا ہیں، یہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ پتہ کیا چلا کہ کشتی پہ سوار ہو کر منزل مقصود اسے نہیں ملتی جو ستاروں پہ نظر نہیں رکھتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے ہی کہنا ہے کہ اہل بیت اطہار کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور اپنی منزل کا ستارہ، اصحاب کرام کو اپنی منزل کا ستارہ سمجھو، انشاءاللہ تم ہی کامیاب ہوگے۔ تمہارے لیے جنت ہے، وہ جنت ہے جس کے سردار حضرات حسنین ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں تمہیں سب کو اہل بیت اطہار کی الفت و محبت کی خوب خوب توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو اہل بیت اطہار کا معمول ہے، اور شب عاشور امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام 22,000 کا لشکر جرار تھا، اس کے نرغے میں تھے۔ آپ کے پاس صرف 72 افراد تھے، مگر آپ نے تلوار چلانے کا ڈھنگ کسی کو نہیں بتایا کہ شمشیر زنی ایسے کرنا، نیزہ ایسے چلانا، بھالا ویسے چلانا، نہیں۔ شب عاشور امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے مراقبے و محاسبے کی دعوت دی۔ کہا دوسروں کو دیکھنے سے اچھا ہے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اگر آپ دوسروں کو دیکھو گے اس کے عیب نظر آئیں گے، تو لہٰذا اپنے آپ کو دیکھو، مراقبہ کرو اور اپنے نفس سے محاسبہ کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب حب اہل بیت میں سرشار ہو کر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، کیوں نہ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی اس تعلیم کو آج ہم دہرا لیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خانقاہوں سے ہماری وابستگی ہے، اور ہر خانقاہ میں یہ تعلیم دی جاتی ہے مراقبے و محاسبے کی۔ تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم محاسبہ کریں اور اپنے رب کے حضور مراقبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف پہ باندھ لیں، عورتیں جو آئی ہوئی ہیں وہ سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکا کر دل کے آئینے میں جھانک کر دیکھیں میرا بچپن کیسا، میری جوانی کیسی، میرا بڑھاپا کیسا، اب تک کی زندگی کیسی۔ اگر کوئی خطا بھول گناہ سرزد ہوئے تو اسے اکٹھا کیجئے، ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ وہ غفور ہے، رحیم ہے، ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آواز بلند پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی آل و اصحاب کا. اس مختصر سے وقت میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا. شامی شریف میں ہے ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور 3000 نیکیاں نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے. اے عزیزو ذاکر بنیے. آج اس کی بڑی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فتنے بہت عام ہو چکے ہیں. آج ہمارے دلوں کو قرار نہیں ہے، بے چین ہیں، بے قرار ہیں. میرے عزیزو اسی ذکر کی کثرت کے لیے مخدوم اشرف نے اپنی سلطنت ٹھوکر مار دی تھی. اسی ذکر کی کثرت کے ذریعے معرفت کو حاصل کرنے کے لیے خواجہ خواجگاہ نے اپنا خاندان چھوڑا تھا اور مرشد کے پیچھے چل پڑے تھے. اسی ذکر کی کثرت سے معرفت حق پانے کے لیے قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے بچپن کو مرشد کے قدموں میں ڈال دیا تھا. کامیاب ہو گئے تھے. صوفیاء کرام کی تعلیمات، یہ ناگپور تو الحمدللہ اولیاء کرام کا یہ یوں کہہ لیجئے کہ شہر اولیاء ہے. جگہ جگہ بزرگوں کے آستانے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج خانقاہوں میں ہم نے تربیت نہیں حاصل کی جس کی وجہ سے فتنے بڑھ رہے ہیں. فتنوں سے بچنا ہے، بچانا ہے، طریقہ بس یہی ہے. فتنوں سے بچنے بچانے کا طریقہ یہ کہ ذاکر بنیے. جب ذکر کیجئے گا تو دل کو اطمینان حاصل ہوگا. میرے عزیز آج کی اس دنیا میں خانقاہوں میں کوٹریاں نہیں بن رہی ہیں. ابھی تو شاندار مکانات بنتے ہیں، بہترین ہاسٹل بنتا ہے اپنے مریدوں کے ٹھہرنے ٹھہرانے کے لیے. اس زمانے میں ذاکرین کے لیے چھوٹی چھوٹی کوٹریاں بنتی تھیں جس میں چلے کرائے جاتے تھے، جہاں ذکر کرایا جاتا، تنہائی، جہاں سورج کی روشنی بھی نہ پہنچے. آج کہاں ایسے حالات ملتے ہیں. دنیا جیسے بدلتی ہے اسی حساب سے کام بھی کیا جاتا ہے. آج کی اس دوڑتی بھاگتی دنیا میں کسی کو روکا جائے عالمگیر میاں اپنی خانقاہ اشرفی میں بیٹھالنا چاہے، وہ بیٹھے گئے نہیں، بھاگ جائیں گے سب. تو میں ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. چلتے پھرتے آپ کا دل ذاکر ہو سکتا ہے. صورت یہ ہے کہ جب اٹھیے تو منہ دھلنے کے بجائے وضو کر لیجئے اور پھر آپ جب چلیے تو خرافات اپنی زبان پہ مت لائیے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیے. آپ اپنا کاروبار کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے. کوئی حرج نہیں، آپ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ برکتیں ہوں گی. تو اگر آپ ایسا کرنے لگیں گے کہ صبح سے لے کے شام تک ذکر کریں، وضو کے ساتھ رہیں، کسی وجہ سے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کی زبان کو پاک رکھا ہے. تو ذکر کرنے میں کمی مت کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس زبان کا اثر یہ دل قبول کر لے گا. اور جس دن ایسا ہو گیا تو زبان تو ٹھہرے گی مگر یہ دل نہیں ٹھہرے گا. پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہی تعلیمات اہل بیت اطہار کی ہیں. اللہ کرے کہ تمام مومنین اس کو قبول فرمائے. استغفار کی کثرت کیجئے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. آج کی اس بزم میں عظمت اہل بیت کانفرنس میں آپ آئے ہیں تو آپ ناپاک ہو کر نہیں جا رہے، گندے اور غلیظ ہو کر نہیں جا رہے. الحمدللہ جو گناہوں کا بوجھ آپ لے کر آئے تھے بحمدہی تعالیٰ اس ذکر سے اور علماء کرام کے خطبات سے جو آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو دور کر دیا. بولو یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے 1-2 منٹ دیا اپنے لیے، اس میں آپ نے محاسبہ کیا، مراقبہ کیا، بچپن، جوانی، بڑھاپا آپ کو نظر آیا، کچھ گناہ خطا نظر آئے، کسی نے جانا نہیں، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف فرما دیا، یہ اچھا تھا کہ خراب؟ تو اگر میں یہ عرض کروں کہ اسے روزانہ کیا جائے، 24 گھنٹے نہیں کر سکتے تو کیا 2-5 منٹ بھی نہیں کر سکتے؟ 24 گھنٹے میں سے کم 5 منٹ تو ایسا نکال دو کہ جس میں اپنے بارے میں سوچو۔ آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آج جو اختلافات نظر آ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے عیب، اپنے خطا، اپنے گناہ ڈھونڈیں، تلاش کریں اور اپنے رب کے حضور پیش کریں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو روزانہ اسے کرنا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اگر اس عمل کو کرنے لگو گے نا، کوئی کہے یا نہ کہے، تم خود محسوس کرو گے کہ تمہارے سینوں میں کتنی رونق آ گئی ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کسی اندھیرے سینے میں روشنی آئے، اللہ کی معرفت کے جلوے آئیں، تو میرے پیارے آپ سب ایسا عمل کیجئے، فتنوں سے بچئے، نفرت عداوت سے بچئے، کینے، بغض و حسد سے بچئے، آپس میں اتحاد پیدا کیجئے۔ اگر کسی کا کسی سے گلہ شکوہ ہے، آج ہی کی اسی بزم میں اسے معاف کر کے اس کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھا دیجئے، ملیے، کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے، اس سے آپ اختلاف نہ کیجئے۔ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نیکیوں کو کرنے میں سبقت کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیز القدر مولانا سید عالمگیر اشرف اشرفی الجیلانی، جن کو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی طرف سے یہاں ڈیپیوٹ کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے، نہیں یقین ہے کہ فیضان اشرف ان کے ذریعے خوب بڑھتا رہے گا اور آپ سب خوب اپنے دامن مراد کو بھرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس 5 منٹ چاہتا ہوں آپ سے، اتنی دیر بیٹھے اس کا شکریہ۔ میں جو اراکین کمیٹی ہیں ان سے گزارش کروں گا آئیں اسٹیج پر شہزادے مخدوم سمنہ حضرت علامہ مولانا سید جلال الدین اشرف قادری میاں صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کا استقبال کریں۔ صرف 5 منٹ چاہتے ہیں بھائی، ایسی کون سی جلدی ہو گئی ہے؟ صلاۃ والسلام پڑھ کے جائیں۔ اسی سلام پر جھگڑا کرتے ہیں، وہ بھی بغیر پڑھے ہوئے۔ اور یہاں پہ جنہوں نے ڈیکوریشن سجایا ہے، اتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے، میں قیوم خان صاحب عرف مجو بھائی اور عزیز خان تاجی وہ اسٹیج پر ہیں، تو کمیٹی سے یہ گزارش کروں گا کہ ان دونوں حضرات کا استقبال کریں۔ میں تمام حضرات کا بصد خلوص کہ آپ عظمت اہل بیت کانفرنس میں آئے، شکریہ۔ آپ نے علماء کرام کے خطابات کو سنا، شکریہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا سلامت رکھے، آپ کا بیٹھنا سلامت رکھے، اور اس محفل کو کامیاب بنانے والے جتنے بھی حضرات ہیں ان سب کو مولا سلامت رکھے۔ ہاں، عزیز بھائی کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت سید یوسف تاجی سجا نشین، جو کہ بابا تاج الدین علیہ الرضوان کے آسانے کے سجا نشین، ان کے ولی ہے سید زربیر تاجی صاحب قبلہ، ان کے برادر بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور طالب صاحب قبلہ۔ ہم چاہیں گے کہ کمیٹی کے افراد ان کا بھی استقبال کریں، اور یہاں پہ بابا تاج الدین کے خدام کی طرف سے بھی کوئی آیا ہو تو ان کا بھی استقبال کیا جائے گا۔ ہاں تو کر سلام۔ کہاں ہے توفیق؟ کربل کے شہ سوارو میرا سلام لے لو، کربل کے شہ سوارو میرا سلام لے لو، کربل کے شہ
قلب علی کے پاروں، قلب علی کے پاروں، میرا سلام لے لو، قلب علی کے میرا سلام۔ حسنین ہے تمہیں سے یہ التجا ہماری، حسنین ہے تمہیں سے یہ التجا ہماری، جنت کے تاجداروں میرا سلام لے لو، جنت کے تاجداروں میرا بابا علی تمہارے، ماں فاطمہ تمہاری، بابا علی تمہارے، ماں تمہاری، پیارے 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 نبی کے پیاروں میرا سلام لے لو، پیارے بنت علی اے زینب، اے سیدہ سکینہ، بنت علی اے زینب، اے سیدہ سکینہ، قسمت میری سوارو میرا، او قسمت میری سوارو میرا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات سرور شاہ کریمہ، دستگیر دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب حب لی امتی کا، یا نبی یا رسول، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور عرش اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء، الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے اور حسین و حضرت زین العبا کے واسطے، باقر و جعفر و کاظم و رضا کے واسطے، کرخی و سختی جنید پارسا کے واسطے، واسطے ابو بکر شبلی اور تمیم و ابوالفرح ابوالحسن و ابو سعید باصفا کے واسطے،
غوث اعظم شاہ دولہ اور منور کے لیے، شائخ اور امیر بیریا کے واسطے، سید ابو احمد علی کے صدقے کریم بخش دے جرم و خطا اپنی عطا کے واسطے۔ یا اللہ، جو نظر و نیاز محفل پاک منعقد کی گئی، اسے قبول و مقبول فرما کر آقائے دو جہاں سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک کو پہنچا۔ ان کے صدق و طفیل جملہ انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، ازواج مطہرات، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ارواح کو پہنچا۔ جملہ اہل بیت اطہار، بالخصوص خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ جدہ فاطمہ زہرا و حضرات امامین حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ارواح طیبات کو پہنچا۔ جملہ شہدائے اسلام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، بالخصوص شہیدان کرب و بلا کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ بلا کریم جملہ اہل بیت اطہار کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ اولیاء ابدال اقطاب اغواس نجبہ نقبہ کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ خصوصاً شہر ناگپور کے تمام اولیاء کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک کو اس کا ثواب پہنچا۔ پروردگار عالم حاضرین بزم کے تمام اعزاء اقربا مرد و زن، خیش و اقارب، والدین، اساتذہ، مشائخ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہی اہل بیت کا صدقہ انہیں بھی عطا فرما دے۔ مولا کریم ان سب کی قبریں کشادہ فرما، قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول کر کروٹ کروٹ انہیں سکون عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ آنے والی نسلوں کو نیک صالح پیدا فرما، جو زندگی جی رہے انہیں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا۔ ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت و ان کی آل کا وفادار بنا۔ یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان دین کا منہ کالا فرما۔ الہی ہمیں نمازی بنا، ہمیں غازی بنا، ہمارے سینے کشادہ فرما، ہمارے بازوؤں میں کسب عطا فرما۔ یا اللہ اپنی معرفت سے ہمیں نواز دے، نفس امارہ کی غلامی سے بچا، شر شیطان سے بچا، مکر دجال سے بچا۔ یا اللہ اہل سنت والجماعت پہ ہم سب کو قائم دائم فرما۔ مولا مسلمانوں کے درمیان سے نفرت، عداوت، کینے، بغض و حسد نکال دے۔ الہی صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، اخوت المسلمین کا جذبہ بیدار فرما، اتحاد بین المسلمین کا جذبہ بیدار فرما۔ یا اللہ رحم کر دے، کرم کر دے، ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے، اور ہر چھوٹے کو اپنے بڑوں کی عزت کی توفیق دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے، لاولدوں کو اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، جو بار قرض میں مبتلا ہیں بار قرض سے سبکدوش کر دے، کاروبار میں رزق میں خوب برکت نازل فرما۔ عظمت اہل بیت کانفرنس کے انعقاد میں جن خواتین و حضرات نے دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں کسی بھی طرح سے اعانت کی، مولا ان کی سیانت کو قبول فرما لے اور اسی کو ذریعہ نجات بنا دے۔ عزیز القدر مولانا عالمگیر اشرف کو عمر خضر عطا فرما، اور جس حق گوئی و بے باکی کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت میں یہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ علماء اہل سنت ان کا ساتھ دے رہے ہیں، مولا کریم سب کو دارین کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تمام علماء اہل سنت جو خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، مولا انہیں اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق عطا فرما، ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرما۔ مولا کریم ان کی زبانوں میں تاثیر عطا فرما۔ پروردگار عالم رحم فرما، کرم فرما۔ یہ امت مسلمہ جو یہاں جمع ہے، رب کائنات ان سب پہ اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔ آج دنیا میں مسلمانوں پر جو افتاد ہے، جو دشواریاں ہیں، مولا کریم یہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں پھر استغفار کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارا بھائی جو جہاں بھی مشکلوں میں مولا اس کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ مولا کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں امان قائم دائم فرما، ہماری آبادیوں محلوں میں امان قائم دائم فرما۔ مولا کریم ہمارے شہر، ہمارے ملک میں امن و امان قائم دائم فرما۔ یا رب العالمین صوفیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اللہم ثبتنا للاسلام والایمان وامیتنا للاسلام وحشرنا للاسلام۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة حرمك وحرم نبيك المحترم بالجاه والحشم صلی اللہ علیہ وسلم وفی الآخرۃ لقاہ وشفاۃ. یا اللہ مولا کریم جو حرمین طیبین کی زیارت سے واپس آئے یا آنے والے ہیں، مولا کریم ان سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، اور حرمین طیبین کی برکت کو ہم سب پہ عام فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.